جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ خصوصی نشریات سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. خوبصورت انداز میں تکلم فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ. سر؟ الحمد بہت للہ. بہت شکریہ، آپ تھینک یو، تشریف لائے، شکریہ بہت آپ کا. اچھا لگا. تھینک یو، تھینک یو. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فائدہ کامران تشریف فرمائیں. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ دوسرا عشرہ، اب آج اس کا دوسرا دن ہے، لیکن چونکہ کل کے دن میں ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب پہ گفتگو کی تھی، تو آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ تیسرے عشرے کا اب آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. اس کی مسنون دعائیں کیا ہیں، مسنون اعمال کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اب اس عشرے کو پاتے ہوئے طاقراتیں بھی پالیں گے اور اپنی مغفرت کرانے میں کامیاب بھی ہوں گے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ ہم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، جسے عشرۂ جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں انسان اپنے اعمال صالحہ سے اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، اور جو اس کی پیدا کو ہی جہنم کی جو آگ ہے، جو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے دیگر مواقع فراہم فرمائے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ناظرین کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے اور دنیاوی آگ جو ہے روشن ہے. دنیا میں آگ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم ایک ایسا گڑھا ہے، ایک ایسی وادی ہے کہ اس کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ فرمایا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی، اور اس جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جہنم انسان یعنی آدمی اور پتھروں کے لیے ہم نے اس جہنم کو دہکایا ہے، بنایا ہے، اور اس میں جو آگ ہے وہ بہت تیز رکھی گئی ہے. تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم میں انسان ڈالے جائیں گے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، لیکن اس جہنم میں جو پتھر کا ذکر آیا ہے، یہ پتھر جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ لوگ جو ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، خدا سمجھ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ روز محشر ان لوگوں کو بھی جمع کرے گا جو پتھروں کو پوجنے والے تھے، اور دکھائے گا اللہ کہ اے دیکھو لوگو، دنیا میں جسے تم نے خدا مجھے چھوڑ کر پتھروں کو خدا بنایا، ان کی عبادت کرتے تھے، آج تم بھی جہنم میں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ ساتھ یہ پتھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو بہت ان کی کیفیات تبدیل ہو گئی، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ ہے تو آپ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہاں اگر تم اس جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرو، اس کی اس تسبیح کو بیان کیا کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جنت میں داخل کیا گیا اور جہنم سے دور کیا گیا. وَمَا حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی جو زندگی ہے یہ سوائے صرف اور صرف دھوکے کے ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کے انسان جو اپنا دل لگاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے کہ ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں اعمال صالحہ کا پیکر بننا پڑے گا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 توحید ہے۔ توحید کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کو ایک جان کر، ایک مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد مان کر، جان کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس جسم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جو اللہ کی توحید کو بیان کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص، اپنے اندر اخلاص کی قوت پیدا کی جائے۔ اخلاص کے متعلق صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی تم کرو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو، بے شک اس میں کوئی تمہارا دنیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم خالص اللہ کے لیے نیکی کرو گے تو یقیناً یہ اخلاص تمہارے لیے جہنم میں خلاصی کا سبب بنے گا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دلجوئی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ضروری نہیں ہے کہ آپ مال و متاع خرچ کر کے اس کی مدد کرو، بلکہ اپنے اچھے مشوروں سے بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام جب نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ظہر کی جو نماز ہے، اس سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اور اس کے بعد کی جو سنتیں، اس کو ادا کرو گے تو یہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں جہنم سے دور رکھے گا۔ تیسرا فرمایا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5ویں وجہ یہ ہے کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، اپنے ماں باپ سے حسن اخلاق رکھنا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، کبھی بھی کسی معاملے میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا حسن سلوک کے ساتھ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت مشہور صحابی رسول ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا عبادہ میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں؟ میں خوش ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل، میرے کان تو ہمیشہ یہ سعادت مند رہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہتے ہو جہنم سے بچ جاؤ تو آپ سنو یہ کام کر لینا، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا رسول وہ کون سا عمل ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے راستے میں آسانی فراہم کر، لوگوں کو راستے کا جو طریقہ کار ہے اس پر راستہ صاف کرنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے اچھے ہمیں ہیرے موتی نکال کر دیتے ہیں، اور ایسے ہمیں باتیں بتاتے ہیں کہ واقعی اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ احادیث کثیرہ بہت زیادہ ہیں، اس پر بہت سے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں وظائف عطا فرمائے۔ خود آپ کی زبان فیض ترجمان پر یہ الفاظ جاری رہتے تھے اللہم اجرنی من النار، اپنے لیے جب پڑھیں گے ہم تو اجر نی کہیں گے، جو سب کے لیے اجتماعی طور پر کہیں تو اجر نہ کہیں گے، اجتماعی طور پر کہیں گے تو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے اللہم اجرنا من النار۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ کثرت سے سنے گئے، یعنی یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم نے اتنا سنا تو ہم پھر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی آپ کا یہ عمل اور آپ کی یہ تسبیح ہے یہ ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کے لیے سوال کرتے رہتا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما۔ وہ رحمت، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا تصور بھی نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں یا جہنم کی آگ ان کے لیے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یقیناً امت کی تعلیم کے واسطے تھا، کاش کہ میری امت اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اچھا آپ نے کہا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر بھی ڈالے جائیں گے، اور لیکن کہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی آگ
जहन्नुम की आग का ईंधन बनाया जी जाएगा। जी जी फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। जब कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से दुनिया में उतारा तो अल्लाह तबारक व ताला ने साथ के साथ इसका चैलेंज भी दिया, अगर तुम इस जैसी कोई सूरत बनाकर ला सकते हो तो लेकर आओ। लेकिन सब आजिज़ हो गए। दुनिया अरब को चैलेंज था, बड़े बड़े माहिगीर, बड़े बड़े समझ लीजिए अरबी दान सब आजिज़ आ चुके थे। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, तुम नहीं ला सकोगे, वलन तफ़अलू, हरगिज़ हरगिज़ तुम नहीं ला सकोगे, नहीं यार, फत्तकुन नार अल्लाह, बचो उस आग से कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो बुत परस्ती, बुतों को पूजने वाले जो थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जहन्नम में डालेगा, इंसानों को जो बुतों की पूजा करते थे, सही बात। और उन पत्थरों को भी जहन्नम में डालेगा। और अल्लाह दिखाएगा, बावर कराएगा कि दुनिया में तुम इन्हें खुदा समझते थे, देखो तुम भी जहन्नम, तुम्हारे ये झूठे खुदा भी तुम्हारे साथ जहन्नम वो भी जहन्नम में जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि मस्तून अमाल अब क्या करने चाहिए? मसनून अमाल यही है कि इंसान जैसे एक तो अल्लाहुम्मा अज्रना मिनन जरनी नार। मिनन नार, अल्लाहुम्मा जरनी मिनन नार, ये तो हर वक्त पढ़ना चाहिए हमें, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा और क्या मस्तून इसके अमाल है? अलावा इंसान सिला रहमी करे, लोगों से मोहब्बत करे, बुग़्ज़, हसद, कीने को अपने दिल से निकाल कर निकाल फेंक दे। ये सारी वो जरासीम हैं जो इंसान को एक गहरे कुएं में ढकेल कर रख देती हैं। तो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को पाकीज़ा बनाए अज़रूए किरदार के, कि कोई इंसान ये नहीं कहे कि फ़ला शख्स ऐसा है, उसके अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, यानी उसके अंदर वो सारी सिफ़ातें यानी कि जमा हो जाएं जिससे एक अच्छे मोमिन और मुसलमान की शख्सियत में नज़र आती है। बेशक। बहुत से ऐसे अमाल हैं कि वो अपनी ज़ुबान से कुरान की आयत को जारी रखे, तस्बीहात को जारी रखे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पर दुरूद सलाम से अपनी ज़ुबान को तर रखे। और बहुत से अच्छे अमाल हैं कि जिनसे इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा कर आज़ाद करा सकता है। ठीक। अच्छा मौलाना साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब ताख़रातें भी इस अशरे में मौजूद है, आखिरी अशरा है, और आज भी मुमकिना तौर पे शब कदर हो सकती है, क्योंकि आज भी ताख़रात, आज रात शब जो है 23वीं शब होगी। एक ताख़रात हमसे गुजर चुकी है और अब हम दूसरी ताख़रात में हैं। जी जी। तो रात के क़याम के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 5 रातों का बहुत खुसूसियत के साथ एहतराम फरमाते, और हज़रत अब्दुल्ला बिन नौफल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे कैसे पता चले कि आज ताक़रात तलाश करने में मैं कामयाब हो गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि ये 5 रातें जिसने गिरिया जारी कर ली और अपनी रात क़याम के साथ गुजार ली अल्लाह अल्लाह करते हुए, हुजूर फरमाते हैं उसको नहीं पता कि लैलतुल क़दर अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ रखी है, लेकिन इतना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान इन 5 रातों का एहतमाम कर लेता है और उसको पता नहीं है कि कौन सी शब कदर है, उस रात को तलाश करने में अगर वो कामयाब, उसको पता नहीं चलता। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं जब वो दुनिया से रुखसत होकर कब्र में जाएगा, मैदान माशर में आएगा, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो रात का सवाब जो है मुझसे ले ले, मैं उसको अता करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला उसको जो 5 रातों का एहतमाम उसने अगर किया है और वो दुनिया से चला गया, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको शब कदर की वो फजीलत अता फरमाएगा जिसकी वो दुनिया में अल्लाह से ख्वाहिश करता था। तो मेरा काम ये है कि सरकार ने जब मुझे बता दिया 5 रातें ना, इनमें तो क़याम कर ले। मैं नहीं हूँ इतना अमल के अंदर पक्का, नहीं हूँ मैं इतना अल्लाह का नेक बंदा, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान पर अमल कर रहा हूँ कि 5 रातों में आप तलाश कर लो। अगर मुझे वो रात नहीं भी मिल सकी, अल्लाह के इल्म में तो है, रसूलुल्लाह के इल्म में तो है, अल्लाह रसूल बेहतरीन जज़ा देने वाले हैं, बेहतरीन अजर देने वाले हैं, और जब इंशाअल्लाह मेरा वो वक्त आएगा तो अल्लाह यकीनन मुझे शब कदर की फजीलतें अता फरमाएगा। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा फ़ायदा कामरान साहिबा से कि वो बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें।
باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، پہنچا سلام شوق تو پیش نبی محترم، پہنچا سلام شوق تو پیش نبی محترم، جو ذات ہے نور الہدا، چہرہ ہے جو شمس الضحیٰ، جو ذات ہے نور الہدا، چہرہ ہے جو شمس الضحیٰ، عارض ہے جو بدر الدجا، دست عطا بحر کرم، عارض ہے جو بدر الدجا، دست عطا بحر کرم، قرآن وہی فرقان ہے جو ناطق ادیان ہے، قرآن وہی فرقان ہے جو ناطق ادیان ہے، حکم اس کا جب نافذ ہوا تھے سب صحیفے کالقدم، حکم اس کا جب نافذ ہوا تھے سب صحیفے کالقدم، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ہم عاصیوں پر رحم ہو، ہے نفس امارہ سے اب مغلوب ہم، مجبور ہم، باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، پہنچا سلام شوق تو پیش نبی محترم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔